زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے اور قبر میں منکرات کے سوالات کو آسانی سے جواب دے دیں۔ اس طریقے سے ہم دنیا میں عمل کریں، اس طریقے سے اپنی اس دنیا کی زندگی کو گزاریں تاکہ ہمارا چلنا عبادت بن جائے، ہمارا بولنا عبادت بن جائے، ہمارا کھانا عبادت بن جائے، ہمارا سونا عبادت بن جائے، ہمارا تجارت عبادت بن جائے، ہمارا کھیتی باڑی زراعت عبادت بن جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کاروبار کرنا، ہمارا بیت الخلا آنا جانا، سارے چیز عبادت بن جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ بھائیو بزرگو دوستو، پانی تو سارے انسان پیتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، سارے جانور پیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم پانی کو کھیتوں میں بھی ڈالتے ہیں، لیکن اس لیے اس کھیتوں کو پانی پلایا جاتا ہے کہ وہ پانی سے دانہ پھول جائے، پھر دانہ پھول کر اس میں پھول سے وہ سوئی کی طرح ایک ان سے پودا نکلے اور پودے سے پھر وہ پودا بڑا ہو کر مضبوط ٹہنی اور ڈالی میں تبدیل ہو جائے، پھر تبدیل ہونے کے بعد اس میں دوسرا پھل درخت میں، اس میں دوسرا پودا میں دوسرا پھل، تازہ پودا میں تازہ پیداوار نکل آئے، تاکہ ایک دانے سے سینکڑوں دانے تیار ہو جائیں اور اس میں کھانے پینے کی راحت و آرام کرنے لگے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اسی طریقے سے اللہ پاک نے یہ زندگی دی ہے کہ انسان کو چھوٹے سی اس دنیا میں زندگی دے کر آزمائش کے لیے بھیج کر اور اس کو صحیح طریقے کو بتلا کر اپنے آپ کی طرف بلا لیتے ہیں۔ اس میں ہم کو کس طریقے سے جینا ہے، یہ سارے کے سارے شریعت ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور نورانی زندگی موجود ہے، لیکن ہم اس کے طریقے اور پاکیزہ زندگی پہ جیا نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، قبر میں ڈنٹا پڑے گا تو یاد آئے گا اس کی پاکیزہ زندگی کیا چیز ہوتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، پانی تو ہر چیز پیتی ہے، لیکن جانور بھی پیتے ہیں، اور جانوروں کا پینا اور انسانوں کا پینا اس میں فرق ہے۔ اب بعض حضرات کو جو شریعت معلوم ہے تو اس طریقے سے پینا شریعت کے اعتبار سے پینا درست ہوتا ہے اور عمل بنتی ہے، اور اس عمل عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر اس طریقے پہ انسان پانی نہیں پیتا تو وہ جانوروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اب پینے کا طریقہ ہے، پینے کی 7 سنتیں ہیں، پینے کے آداب میں سے ہے پینے کا برتن دائیں ہاتھ سے پکڑنا سنت ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بیٹھ کر پیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بسم اللہ پڑھ کر پیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 سانس سے پیے اور 3 مرتبہ برتن کو منہ سے الگ کرے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، دیکھ کر پیے، پینے کے بعد الحمدللہ کہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کوئی بھی ایسا برتن ہو جس سے دفعتاً پانی زیادہ آ جانے کا احتمال ہو، جیسے مشکیزہ ہو یا اندیشہ ہو کہ یہ اندیشہ ہو کہ اس میں کوئی سانپ بچھو ہو،
ہو ایسے برتن سے منہ لگا کر پانی نہ پیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پینے کی چیز اگر گرم ہے تو پھونک مار کر نہ پیے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی پھونک مار دیا اور پتہ چلا اس میں پینے کے بجائے اس میں تھوک ہی چلا گیا، تو پانی پھونک مار کر، گرم چیز کو پھونک مار کر نہ پیے، بلکہ تھوڑی دیر اس کے لیے انتظار کر لے، تھوڑی دیر رک جائے، پانی چوس کر پیے، گٹ گٹ کر کی آواز نہ ہو۔ آج ہمارے دوران پانی ایسے پیتے ہیں، کھڑے کھڑے بوتل ہاتھ میں دیا، گٹ گٹا کر مار دیا۔ میرے بھائیو، یہ سنت کی توہین ہے اور خود انسانوں کی نقصان اور جسم کی بیماری، اس میں جسم میں بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان کھڑے کھڑا پانی پیتا ہے تو سارا کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو پانی زبان سے جا کر ڈائریکٹ اس کو ایتڑی یعنی بھونٹی میں جا کے پھنس جاتا ہے، پھر انسان کو پیشاب کے راستے میں تکلیف ہونے لگتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹروں کے پاس کہ میرا علاج کر دیجئے، حالانکہ یہ دین کی توہین کیا ہے، سنتوں کی توہین کی ہے، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا تو پڑے گا ہی۔ اسی لیے میرے بھائیو، ڈاکٹر سے اگر بچنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنے اندر لاؤ اور اس پر اپنی عمل میں اور اس پر عمل کرو، تاکہ وہ دین بن جائے اور عبادت بن جائے، جو کہ دنیا بھی فائدہ ہو اور آنے والی آخرت کی بھی فائدہ ہو۔ کوئی بھی چیز اگر پی کر دوسروں کو دینا ہو تو دائنی طرف سے شروع کرے، پلانے والا سب سے آخر میں پیے۔ پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ماء ولم یجعلہ بذنوبنا ملحا اجاجا۔ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ماء ولم یجعلہ بذنوبنا ملحا اجاجا ولم یجعلہ بذنوبنا ملحا اجاجا۔ تو اس طریقے سے پانی پئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی کہنے والا محتاج، سننے والا محتاج، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔